السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ پاکستان کے اندر تعلیمی نظام جو ہے ایک دفعہ پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ منجمد ہو گیا، لیکن سلو ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جس چیز کا ہمیں خطرہ تھا اور شاید سارے پیرنٹس، فیکلٹی اور گورنمنٹ بھی جس چیز سے ڈر رہی تھی کہ تعلیمی نظام جو ہے بچوں کی جو ہمارا مستقبل ہے اس کے اوپر افیکٹ نہ کرے کووڈ، شاید ایک دفعہ پھر نہ چاہتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ سخت اور کڑے اقدام دوبارہ اٹھائے ہیں اور ہماری ہی سیفٹی کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ساتھ میں گورنمنٹ کے ہیلپ آؤٹ بھی کرنا ہے ان چیزوں کو، جتنا جلدی ہم ہینڈل کر سکیں اتنا ہی بہتر رہے گا اس پاکستانی عوام کے لیے، اور ہماری معیشت کا پہیہ بھی اتنا تیزی سے ریکوری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ تعلیمی نظام شاید بند کرنا وقت کی ضرورت تو تھا ہی، لیکن بہت سارے ایسے فیکٹرز، ایسے عنصر تھے بیچ میں جو تعلیمی نظام کے اوپر افیکٹ کر رہے تھے کووڈ کو لے کے، جو شاید ان کا تعلق تعلیمی نظام سے ہے بھی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید سکولز جو تھے وہ کووڈ کے سپریڈ میں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر رہے تھے جتنا زیادہ یہ جلسے، جلوس اور مختلف جو گیدرنگز کی گئی ہیں ہمارے ملک میں انہوں نے افیکٹ کیا۔ لیکن الٹیمیٹلی جو کاسٹ پے کرنی پڑی ہے وہ ہمارے بچوں کو پے کرنی پڑی ہے، ہمارے اساتذہ کو پے کرنی پڑی ہے، اور شاید ان کا مستقبل ایک دفعہ پھر تھوڑا ذرا خطرے میں نظر آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کی، اسکولنگ کی۔ وہ گروتھ، وہ چیز ہمارے بچوں کو شاید اب نہ مل سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اسی پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ وائس چانسلر ہیں نیشنل اسکل یونیورسٹی کے۔ سر تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم، آپ نے ٹائم نکالا، آپ شو میں آئے۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں پروفیسر عامر کیانی صاحب، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں کیمبرج انٹرنیشنل یونیورسٹی کے، اور پاکستان میں اسلام آباد پنڈی میں خاص کر بہت سارے لیڈنگ سکولز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جا رہے ہیں، اور کافی عرصے سے پیرنٹس بچوں کے ساتھ اور سکولز کے اندر ان کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے بچوں کی فیوچر بلڈنگ کے اندر۔ تو اسٹارٹنگ ود عامر صاحب، ڈو یو ایگری ود دس ڈیسیجن جو گورنمنٹ نے ری ہے؟ ایبرپٹ لگتی ہے تھوڑی سی، اور جب ہم دیکھتے ہیں فیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے وہ تھوڑے ذرا ناراض نظر آتے ہیں اس پوری ایکشن کے اوپر کہ بہت جلدی کام کو بند کر دیا گیا دوبارہ سے۔ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فراز صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیے، یہ جو دوسری لہر آئی ہے کووڈ کی، اور اس دفعہ بہت شدت سے آئی ہے۔ ہمارے کوئی 5 کروڑ کے قریب لگ بھگ بچے ہیں اسکولوں میں۔ اب اسکول اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسکولوں کے حساب سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ایس او پیز تھیں وہ اگر کہیں فالو ہو رہی ہیں تو وہ اسکول ہی تھے، ٹرو، اور بہت ہی ریلیجیسلی فالو ہو رہی تھیں بچوں کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے اسکول بھی گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بچوں کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سو اس لیے میں خود کیونکہ اسکولز کا حصہ ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ سارا سٹاف بہت ریلیجیسلی اس کو فالو کر رہا ہے۔ اچھا، آپ سے میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے، وہ میں آپ سے کرتا جاؤں۔ ہم تو کیونکہ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، بینگ پیرنٹس، بینگ اینالسٹس، میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں اکثر رپورٹس آتی ہیں یا اکثر یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ جی فلانے اسکول میں فالو نہیں کیا گیا۔ آپ کا ڈفرینٹ اسکولز میں جانا رہا، ڈفرینٹ یونیورسٹیز لیول پہ اسٹوڈنٹس کو، تو تھوڑا سا کوئی اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کتنا زیادہ وہاں پہ ایس او پیز کو فالو، سینیٹائزیشن کا کیا حالات تھے وہاں پہ، ماسکس؟ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کو شاید مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس چیز میں خود کیونکہ پرائیویٹ اسکولز میں جاتا رہا ہوں، اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا کیونکہ میرے پاس ہے، کیونکہ میری مدر، میرے بھائی، ان لوگوں کا ہے گورنمنٹ اسکول میں، تو میں نے یہ دیکھا یہاں کوئی فرق نہیں تھا، سب نے بہت اچھے طریقے سے ایس او پیز کو فالو کیا۔ اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے رینڈم ٹیسٹنگ کی اور اسکولس میں نہیں کوئی ایسی چیز سامنے آئی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو جس طریقے سے اسپائک آئی ہے، 5 کروڑ بچہ ہے، بچہ کیریئر بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اسکول کے باہر آنا جانا، گاڑیوں میں ٹریول کرنا، اور پھر بسوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا جانا، تو باقی تو زندگی چل رہی ہے نا، لیکن وہ وہاں سے لا کے اسکول سے اس کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ سو میرا خیال ہے کہ اس کو بیس بناتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا ڈیسیژن کیا ہے سیفٹی کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس سے میں جزوی اختلاف کروں گا، وہ اس لحاظ سے کہ جو ہمارا دیہاتی ایریا ہے
اس میں اس کے کیسز بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. اور وہاں سکولز 2-3 چھوٹے سے گاؤں مل کے ایک سکول ہوتا ہے, وہاں ہم مشترکہ ٹیسٹنگ کو اپلائی کر کے یا کچھ چیزوں کو دیکھ کے اسٹوڈنٹس کے اور ٹیچرز کو ہم وہاں پہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کیسز نہیں ہیں. جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ رپورٹ کرتی ہے NCOC کو, سو ڈیٹا آ رہا ہے ہمارے پاس. اگر وہ ایجوکیشن والے ڈیٹا لے لیں اور پھر دیکھ لیں کہ دیہات میں کیا پوزیشن ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیہات بند کر دیں, اور آپ ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر شہر کو چلائے رکھیں گے تو پھر تو وہ ایک ڈسپیرٹی ہو جائے گی, وہ بچے پڑھ رہے ہیں یہ بچے نہیں پڑھ رہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو آن لائن کا سلسلہ ہے وہ یہاں شروع کریں, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن دونوں کو پیرلل چلایا جا سکتا ہے کیونکہ شہر میں آن لائن پاسبل ہے. دیہات کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہاں کیسز نہیں ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جب آپ روک دیتے ہیں پروسیس آف ایجوکیشن تو وہ پھر کوئی آلٹرنیٹ وے پہ جاتے نہیں ہیں. مطلب میں اپنے اگر گاؤں کو دیکھوں, میرا بھی تعلق ایک گاؤں سے ہے, تو اگر آپ کے پاس 50 بچہ ہے اسکول میں تو ہو سکتا ہے 20 کے پاس واٹس ایپ بھی نہ ہو. بالکل درست. لیکن وہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو مشترکہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک تحصیل لیول پہ کم از کم یا یونین کونسل لیول پہ بہت سارے سیمپل لے کے ان کا ایک کلب ٹیسٹنگ کر لیں, بہت سارے بچوں کا سیمپل لے لیں, بہت سارے ٹیچرز کا ایک سیمپل لے لیں اور اس کو اکٹھا کر کے آپ کلب ٹیسٹنگ کر کے دیکھ لیں کیا یہاں کیسز ہیں. اگر نہیں ہے تو اس پروسیس کو, کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی جو نظر آ رہا ہے رکنے والا نہیں ہے. یہ جنوری تک تو وقت ٹل گیا ہمیں ایک طرح سے, لیکن آگے اس کا فیوچر نہیں, اور اس میں ڈسپیرٹی والی بات ہے نہیں, کیونکہ دیکھیں آپ بات یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے تو سارے ہمارے ہی ہیں. اگر وہاں پہ تعلیم ان کو مل سکتی ہے اور ان کے پاس یہ اپرچونٹی تو ہم ان کو کیوں روکیں. تو یہ ڈسپیرٹی والی بات تو آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, اور یہ اچھی بات ہے. آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات پہ یہاں پہ پوائنٹ اٹھایا, اینڈ ول ٹاک اباؤٹ دس ایز ویل. فی الحال یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں جو ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں سے آ رہے ہیں. ان سے ہم انسائٹ بھی لیں گے کہ اس میٹنگ میں کیا کیا ڈیسائیڈ ہوا اسکولس کو لے کے, تعلیمی نظام کو لے کے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, اور ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. اسکولز دوبارہ سے بند کر دیے گئے ہیں, اور شاید ایک وہ کڑوا گھونٹ جو ہمیں اب لینا پڑے گا ایز اے قوم, ایز اے نیشن. ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ شاید تعلیمی نظام دوبارہ سے سست روی کا شکار ہوگا. ہمیں بریک میں جوائن کیا عبدالوحید صاحب نے. آپ ڈائریکٹر اسکولز ہیں فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے, اور بہت امپورٹنٹ کمیٹیز اور ٹیمز کا حصہ بھی ہیں جہاں پہ ساری کی ساری پالیسی میکنگ ہوتی ہے ریگارڈنگ اسکولز, ہاؤ ایجوکیشن ول ورک, اور لاک ڈاؤن کے اندر کس طرح سے کرنا. اور ہم نے دیکھا کہ وحید صاحب اور ان کی ٹیم نے پچھلی دفعہ بھی فرسٹ راؤنڈ جب ہمارا کرونا کا چل رہا تھا اس وقت اسکولس کو کس طرح سے ہنگامی طور پہ وحید صاحب نے پورا کے پورا ایک پلان لے آؤٹ کر کے دیا. اور پھر جب دوبارہ اسکولس اوپننگ ہوئی ایک ریگرس پروسیس تھی ٹیسٹنگ کی اور سلیبس ڈیفینیشن کی کہ کس طرح سلیبس ڈیفائن ہوگا دوبارہ سے. تو ان سب چیزوں کے اندر وحید صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سر تھینک یو فار جوائننگ اس اگین, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کے لیے. تو ہم سے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کیانی صاحب سے, اینڈ ہی واز ٹیلنگ اباؤٹ اسکولس کہ کس طرح سے جو فار فلنگ اسکولز ہیں ان کو شاید ابھی بند نہیں کرنا چاہیے تھا جہاں پہ کیسز نہیں تھے. تو میں واپس آتا ہوں, آپ سے بھی لیتا ہوں اس پہ کمنٹ. تھوڑا ذرا ہم ڈاکٹر مختار صاحب سے بات کر لیں اس کے بارے میں. سر آپ نے بڑی ڈیٹیل میں, انہوں نے کیانی صاحب نے بہت اچھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ان سکولز میں جہاں پہ گاؤں میں دیہاتوں میں ابھی بھی کرونا کے کیسز نہیں آئے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا کی سرج ہوئی ہے یہ ان ایریاز میں, ان سٹیز میں بہت زیادہ تیز رہا ہے, ایکٹیو رہا ہے, جہاں پہ جلسے ہوئے ہیں, جلوس ہوئے ہیں, اپوزیشن نے کافی زیادہ وہاں پہ ان کو منع بھی کیا گورنمنٹ نے, لیکن دے اسٹل ور ایبل ٹو گیدر فیو پیپل. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ذرا زیادہ سرچ تھی اور اس کی وجہ سے اسپریڈ تھوڑا ذرا سپر اسپریڈ ٹائپ کی چیز بن گئی. ڈو یو ایگری وتھ کیانی صاحب کہ ان سکولز کو نہیں بند کرنا چاہیے جہاں پہ ابھی کیسز نہیں ہیں, تھوڑا ذرا ریگرس پروسیس ہوگی ڈیٹیلڈ, لیکن کر لیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیانی صاحب کی بھی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا کہ کووڈ-19 کی بیماری یا جسے آپ کرونا کہہ رہے ہیں, یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. بالکل. اور وائرل ڈیزیزز کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے. ٹرو. ہمارے ڈاکٹرز کبھی بھی ریڈی نہیں تھے کہ ان کو کہ ماسک پہننا ہے یا کیا کرنا ہے.
اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ کیونکہ میں مالیکولر وائرالوجسٹ ہوں، اور جب میں 95 میں جب میں مالیکولر وائرالوجی پر کام کر رہا تھا تو اس وقت دنیا میں ایک مالیکولر وائرالوجسٹ تھا. اب بھی ہارڈلی جو ہے نا میرے خیال میں 10 سے 15 مالیکولر وائرالوجسٹ دنیا میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے دوچار ہیں. یہ جو فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں وائرس کا پتہ ہونا چاہیے وائرس ہے کیا. وائرس ایک مٹی کا ذرہ ہے جو کہ آپ کے کپڑے کے اوپر لگ گیا. اور آج کل ہم ایک بڑی ڈائنامک ورلڈ میں رہ رہے ہیں. دیکھیں، اگر اس وائرس کو ووہان شہر میں ہی ختم کیا جا سکتا تھا اگر ادھر سے فلائٹ باہر نہ جاتی. اب یہ جو ہم دیہاتوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں دیہاتوں میں اب وہ وقت گیا کہ جب دیہاتوں سے شہر میں لوگ آیا بھی نہیں کرتے تھے جو ہے نا. اب ڈیلی ان کی کمیوٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آ جا رہے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو پریکاشنری میئر اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں اکراس دا بارڈر لائن، آئی تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسیژن کیا ہے یہ ڈیسیژن ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے تھرو آیا ہے. اس میں ایک آدمی کا ڈیسیژن نہیں تھا، اس میں ایپیڈیمیالوجسٹ بھی انوالو تھے، اس میں وائرالوجسٹ بھی انوالو تھے، اس میں پبلک ہیلتھ کے لوگ بھی انوالو تھے، جن سب نے مل کر اس چیز کو دیکھا کہ ہمیں ہر جان کو بچانا ہے. ایوری باڈی ویدر اٹس ان دا سٹی اور از ان دا ٹاؤن جو ہے نا. تو میرے خیال میں ان اے وے دیٹ از دی رائٹ ڈیسیژن. دوسری جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا اکٹھے ہونا، ہم نے دسمبر میں یہ وائرس شروع ہو گیا تھا، اب دسمبر آنے والا ہے، 1 سال ہو گیا ہے. ہم نے اس وائرس کے بارے میں بہت کچھ سائنٹیفکلی جانا ہے، اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جس نے جو سائنس وائرالوجی کی ہے اس کی پوری سائنس کو اس نے چینج کر دیا ہے. یہ بالکل مختلف وائرس ہے پہلے والے وائرسز سے. ابھی ہم ویکسین کا سن تو رہے ہیں کہ ویکسین آئے گی. آپ اس سے پہلے سنتے تھے کہ بھائی کلوروکوئن آ گئی، ریمڈیسیویر آ گئی، دس میڈیسن آ گئی، دیٹ میڈیسن آ گئی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر یہ مینشن ہے کہ وہ سارے کے سارے اینٹی وائرل فیل ہو گئے ہیں. ایوری تھنگ ہیز فیل ایکسیپٹ دیٹ کہ جس سے ہم جو ہے نا ویکسین پہ اب ہماری ہوپ جو ہے نا لگ رہی ہے. کاش یہ جو آپ جلسے جلوسوں کا ذکر کر رہے ہیں، کاش میرے پیارے پاکستان، آپ کے پروگرام کا نام اتنا خوبصورت ہے وائس آف پاکستان، کاش یہ وائس آف پاکستان ہوتی کہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، ہم نے اس ماسک کو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے پہننا ہے. میں آپ کو یہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول جو کہ امریکہ اور پوری دنیا میں انفیکشس ڈیزیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ڈائریکٹر کا یہ بیان ہے کہ میں ویکسین لینے سے بہتر ہے کہ میں ماسک پہن لوں اور سوشل ڈسٹینسنگ کر لوں، یہ جلسے جلوس نہ کروں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر کوڈ بی اینی مور سالڈ ریزن کہ ہم نے لیٹس سے کہ اب اس ڈیسیژن کے بارے میں وی کین ہیو اے سیورل آرگومنٹ کہ اسکول بند کرنے تھے یا نہیں کرنے تھے. اٹ ہیز بین ڈن، اٹس اے گڈ ڈیسیژن. اب اس کے بعد ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ایوری باڈی شوڈ بی ویئرنگ ماسک، ایوری باڈی شوڈ بی ایکسرسائزنگ سوشل ڈسٹینسنگ. دیکھیں، اور دوسری آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پہلی لہر دوسری لہر. یار واٹ دیٹ مینس؟ وہ بھائی جب تک آپ کے ملک میں کرونا وائرس ایک پیشنٹ سے آیا تھا، بالکل ایک آدمی آیا اور اس کے بعد وائرس پھیل گیا، جب تک ایک پیشنٹ لاسٹ پیشنٹ کسی بھی ملک میں رہ رہا ہوگا وائرل ڈیزیز کا، وہ ملک اس کے لیے پرابلم ہے کہ یہ ڈیزیز پھر سرچ کر سکتی ہے. پاکستان کو اللہ نے بہت اچھا موقع دیا تھا کہ ہمارے جو جسے ہم پہلی لہر کا نام دیتے ہیں کہ وی ور اباؤٹ ٹو گو لائک اے کرونا فری کنٹری، لیکن ہم نے خیال نہیں کیا. ان دا مین وائل یہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کی ہمارے جسم کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوتی ہے. وائرس آئے گا آپ کے جسم میں تو آپ کا جسم اس سے لڑے گا، اس کی ٹانگیں توڑے گا، اس کے یعنی جتنا بھی وائرس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، یہ RNA وائرس ہے جو ہے نا، بہرصورت اس میں وہ چینجز کرے گا کہ جب میرے سے باہر جائے تو دوسرے آدمی کو جو ہے نا اتنا زیادہ انفیکٹ نہ کرے جتنا مجھے کر رہا ہے. لیکن یہ وائرس بھی اس جگہ پر لڑتا ہے کہ میں اس جگہ پہ، کیونکہ مجھے موقع مل گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ نان لیونگ ہے، کہ میں اتنا پاورفل ہو جاؤں کہ اس کے بعد دوسرے آدمی کو جاؤں تو اس کو جو ہے نا میں جلدی جو ہے نا اٹ لکس لائک کہ وائرس نے اپنی جگہ بنائی ہے. ناؤ اٹس اے بٹ ڈینجرس فارم، جیسے کہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں اس کی مورٹیلٹی زیادہ ہے اور یہ گریجولی بڑھ رہا ہے.
انفیکشس ڈیزیزز کا یہ ایک ڈائلیما ہے کہ وہ ڈیزیزز جو گریجولی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتی ہیں وہ بہت ڈینجرس ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں ہم سب کو, اب گورنمنٹ کو بھی اور ہم سب لوگوں کو, ایوری پاکستانی شوڈ تھنک اباؤٹ دس ون کہ ہم کس طریقے سے جان چھڑا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی لیٹس ہوپ ہم چھڑا لیں گے. جو پالیسیز ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, ڈیفینیٹلی دے ورکنگ ٹوورڈز اٹ. وحید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو اسکولز ہیں, ایک عام خیال یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اسکول جو ہیں وہ سپر اسپریڈرز بن رہے ہیں, ان کی وجہ سے جو ڈیزیز ہے اس کے اندر دوبارہ سرج آیا, ہم نے اسکولز کھولے تو سرج ہوا. آپ کے پاس ڈیٹا ڈائریکٹ آ رہا ہوتا ہے اسکولز کا, آپ ان سب ڈیٹا کو مینیج بھی کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, بڑی کین ایک نگاہ رکھی ہوئی آپ نے ان کے اوپر, غور سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. کیا واقعی میں اسکولز جو ہیں ان کی ہی وجہ سے دوبارہ کھولنے کی وجہ سے یہ اسپریڈ بڑھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دوسرے عوامل تھے, جو شادیاں تقریبات ہوئیں, ڈفرینٹ جلسے جلوس ہو گئے, گورنمنٹ نے منع بھی کیا بار بار, اس کی وجہ سے آیا اور پھر اسکولس کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے؟ میرے خیال میں جب اسٹوڈنٹس اسکول میں آتے ہیں تو اسکول میں آنے پہ تو سیفٹی میئرز ہم نے اڈاپٹ کیے تھے اسکولوں کے اندر. ان کا تھرمو گن سے چیک بھی ہوتا تھا ٹیمپریچر, اور ہاتھوں پہ ان کا اسپرے بھی کیا جاتا تھا, کمرے بھی ڈس انفیکٹ کیے جاتے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی تھی کلاس میں کیونکہ سارے بچے نہیں آتے تھے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچہ کیسے اسکول آ رہا ہے. اگر ایک گاڑی پہ 6 بچے 4 بچے آ رہے ہیں تو ڈسٹینسنگ کہاں گئی؟ وہی بچہ جب مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے وہاں بھی ڈسٹینسنگ نہیں ہے. وہی بچہ جب مارکیٹ میں جا رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے وہاں بھی آپ کو پتہ ہے پاپولیشن آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں اسکول اس کا ایک کاز ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ NIH کی ٹیمز فریکوینٹلی مختلف اسکولوں میں جا کے سیمپل ٹیسٹنگ کر رہی تھیں, اور ہر جہاں پہ ایک بھی کیس کوئی ٹریس ہوتا تھا, کسی کا گلا خراب ہے یا پورے اسکول کی وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی تھی. اگر کہیں ایک کیس نکل آتا تھا تو اس ٹیچر کو یا بچے کو آئسولیٹ کیا جاتا تھا, ان کے پورے گھر والوں کے ٹیسٹ کیے جاتے تھے, اور پورا اسپرے وغیرہ کا بندوبست تھا. اگر 2 کیس, اگر کہیں 2000 بھی اسٹرینتھ ہے, 2 کیس نکلتے تھے تو 14 دن کے لیے اسکول بند کر دیا جاتا تھا. تو میرے خیال میں تو ہم نے اسکول لیول پہ تو بہت زبردست کام کیا تاکہ بچوں کا تعلیمی سلسلہ حرج نہ ہو. لیکن اب یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے. صرف اسکول اس میں اگر اپنی سائڈ پہ سیفٹی میئرز اڈاپٹ کرتا بھی ہے, اگر وہ کمیونٹی اڈاپٹ نہیں کرتی, ہمارے بازاروں میں وہ چیزیں اڈاپٹ نہیں ہوتی, گھروں میں نہیں ہوتی, مارکیٹس میں نہیں ہوتی, یا مسجدوں میں نہیں ہوتی, پبلک پلیسز پہ نہیں ہوتی, تو پھر وائرس تو پھیلے گا. اچھا, آپ نے ڈفرینٹ اسکولز میں جا کے چھاپے بھی مارے اور آپ لوگوں نے ٹیم کو ہیڈ بھی کیا, اور اس طرح کی آپ بہت سارے ایکٹیویٹی کرتے رہے پورے اس ٹائم میں جتنے ہمارے اسکولز آپریٹ ہوتے رہے. آپ ڈڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ کوئی اسکولز تھے بیچ میں ریگولرلی جو نہیں فالو کر رہے تھے SOPs, یا واز اٹ آلویز سیٹسفیکٹری؟ 100% اسکولز فالو کر رہے تھے, اور ہماری 3 ٹیئرز پہ کمیٹیز بنی ہوئی تھیں. ایک منسٹری لیول پہ کمیٹی تھی, ایک ڈائریکٹریٹ اور ایریا ایجوکیشن آفیسرز لیول پہ کمیٹی تھی, اور ایک NIH کی ٹیم اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کمیٹی تھی. یعنی یہ کہیں پہ بھی اگر رپورٹ ہوتی تھی تھوڑی بہت چیز, فوراً وہاں پہ جایا جاتا تھا. اور صرف وہ اسکول نہیں, اس کے آس پاس جو فیڈنگ اسکولز ہیں ان کا بھی پھر اس پہ سروے کیا جاتا تھا. اور NIH کی ٹیمز فریکوینٹلی مطلب مختلف اسکولوں میں جاتی رہی ہیں, بچوں کی سیمپلنگ کرتی رہی ہیں. ہم نے پوری طرح سے اپنی کوشش کی کہ جتنا بچوں کا لاس ہو چکا ہے اس کو اسکول کی لیول پہ ہم دوبارہ موقع نہ دیں کہ اسکول بندش کی طرف جائیں. لیکن چونکہ اب NCOC کا فیصلہ تھا یہ کہ اسکول بند کرنے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک پورا پروسیس تھا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ ہمیں اگر سیفٹی میئرز اڈاپٹ کر لیں اور 1.5 مہینے کے لیے اس پہ سختی سے عمل کر لیں تو ممکن ہے ہم اس وبا پہ قابو پا لیں. اس دوران ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ الٹرنیٹ سسٹم زوم کے ذریعے, یا وہ کم از کم اسکول جو فار آف ایریاز میں ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے لیکن کم ہے, تو وہاں پہ کم از کم 10 منٹ کے ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر کے ٹیچرز کو کہا گیا ہے کہ آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں اپنی کلاس کر, اس پہ ڈاؤن لوڈ کر دیں. ویل ٹاک اباؤٹ دس, ہم ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو کس طرح لاہے عمل طے کیا ان اسکولس کے لیے جو دور ہیں فار فلنگ ایریاز میں, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھوڑا ذرا ایک کیوزٹک سچویشن بن گئی ان بچوں کے لیے, اسپیشلی جن کے پاس شاید انٹرنیٹ فیسلٹیز اتنی اچھی میسر نہیں تھیں. تو اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, دوبارہ ہم لوگ چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور وحید صاحب نے, تو اس چیز سے یہ سامنے آ رہی ہے کہ وائرس میں تو اس کی جو لیتھل ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو وحید صاحب نے کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. اگر بچہ یا بچے کے پیرنٹ بازار میں جا رہے ہیں, جلسوں میں جا رہے ہیں, شادیوں میں جا رہے ہیں, اور اس کی صرف اسکول روک دینے سے مسئلہ فائدہ نہیں, وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اٹ ڈزنٹ سرو دی پرپز. کریکٹ. عامر صاحب, موونگ آن ود اٹ, اب
پہلے بھی آپ نے دیکھا آپ عرصہ دراز سے پڑھا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا ہے اور تعلیمی نظام کو لے کے چلتے رہے بڑے سکسیزفلی. فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو آن لائن موو کرنا پڑا اوور دا نائٹ. تو پہلا جو ویو آئی اس میں جب سکولز بند ہوئے تو آن لائن موو کیا آپ لوگوں نے. اس ایکسپیرینس کو لیتے ہوئے جو لرننگ تھی کچھ سیکھا ٹیچرز نے اس دفعہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچنگ کمیونٹی جو ہے ابھی بھی اتنی ہی ایل ایکوپڈ ہے یا اتنی ہی ابھی بھی آن لائن نہیں سنبھال پائے گی چیزوں کو؟ کیونکہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم دیکھا ایک بہت بڑا کرٹیسزم آیا پیرنٹس کی طرف سے کہ ٹیچرز جو وہ آن لائن شاید اتنے بہتر طریقے سے چیزوں کو نہیں کر پا رہے. اس دفعہ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے, جو آن لائن کا فنامنا ہے ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ہے. سمجھنا اس کو کیا ہے کہ یہ اس نارمل آرتھوڈاکس وے میں نہیں آپریٹ ہوگا. اس کی ایک ٹرائنگل ہے, جس ٹرائنگل میں ایک طرف اگر ٹیچر ہے, دوسری طرف اگر بچہ ہے, تو اس کے ٹاپ پہ پیرنٹ بھی ہے. میں اسکول لیول کی بات کر رہا ہوں, یونیورسٹی کی نہیں. ٹیچر کو ایکوپ کرنا ہے اسکول نے یا اس کی ایڈمنسٹریشن نے, یا اگر سرکاری ہے پبلک ہے تو گورنمنٹ نے. ایکوپمنٹ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ایک کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا, جو جب بچہ اسکول آ جاتا ہے تو اس کو اسکول میں ملتا ہے. بالکل. اب وہ بچہ گھر میں ہے, وہ پیرنٹ کے پارٹ پہ چلا جاتا ہے کہ وہ لرننگ انوائرمنٹ تو دے. میں آئیڈیل بات کر رہا ہوں کہ سب چیزیں سیٹ ہیں, زوم پہ کلاس ہو رہی ہے, لیکن اگر لرننگ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے تو بچہ بے شک کلاس لیتا رہے نا, اس کو کوئی تھوڑا سا ایکسپلین کریں لرننگ انوائرمنٹ ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو ہم اس کو ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں. ایک کلاس روم ہوتا ہے, اس کے اندر کرسیاں لگی ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک پراپر وہ سیٹ اپ ہوتا ہے. وہاں کوئی اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہوتا, کوئی ہم نے ویڈیو یا ٹی وی یا ریڈیو یا میوزک نہیں آن کیا ہوتا. اسی طرح کا ایک انوائرمنٹ آپ کو گھر میں چاہیے کہ بچے کے لیے ایک جگہ ہو, ایک کارنر ہو جہاں وہ بیٹھا ہو, پیرنٹ یا کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہو یا تھوڑی مانیٹرنگ کر رہا ہوں. میں بچے کی بات کر رہا ہوں, یہ 3 الگ الگ ٹیئرز ہیں. میں ایلیمنٹری اور سیکنڈری یا چھوٹے اسکول کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ضروری ہے بچے کے لیے. ہمارے پیرنٹس یا واچ نہیں کر رہے ہوتے. جو زیادہ مسئلہ میں نے دیکھا ہے ٹیچرز کو آتا ہے کہ وہ بچہ نے کلک کر لیا, وہ جوائن کر لیا زوم یا جو بھی سیشن ہے, اس کے ساتھ والی ایپ ہے کوئی وہ دیکھ رہا ہے انسٹاگرام, وہ کیونکہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا, تو آپ کو تھوڑا مانیٹر کرنا ہے, بچے کو دیکھتے رہنا ہے. اب یہ چیزیں جب آپ بچہ اسکول میں ہوتا ہے تو یہ اسکول یا ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا لرننگ انوائرمنٹ. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ چیز, یعنی پیرنٹ بھی انوالو ہو گیا بچے والی سائڈ پہ. ادھر ٹیچر سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آئی وڈ ڈس ایگری ود یو کہ ٹیچر ہیز ٹو سیٹ اپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت ایڈوانس چیز. ٹیچر, میتھ ٹیچر, کیمسٹری ٹیچر کانٹ ڈو دیٹ, دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ. یہ کام ایک آئی ٹی کا ہے. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ آئی ٹی والے آپ کو ایپ تو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں ٹیچر آن یور اون ہے. اس بیچارے وہ اپنا لیسن تیار کرے, اس کو پریزنٹ کرے, اس کے اندر چیزیں دیکھے, یا وہ یہ دیکھتا رہے کہ زوم کا کس پارٹیسپینٹ کو کیسے ایڈ کرنا ہے, کیسے ریموو کرنا ہے, کیسے یہ چیزیں کرنی ہیں. مطلب بہت سارے لوگ اب کر رہے ہیں اور وہ سیکھ گئے ہیں, لیکن ان کی آدھی انرجی اس کام پہ چلی جاتی ہے. وہ اپنا لیسن بیچارے بھول ہی جاتے ہیں یا اس کو اس طریقے سے نہیں. یعنی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آن لائن کے فینومینا کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے. ہم نے کہہ دیا اس کو اپلائی کرو, اسکولوں نے اس کو اپلائی کر دیا. جو اچھے اسکول تھے انہوں نے, جیسے مطلب بڑے اسکول تھے, میں نام نہیں لے رہا, انہوں نے اس کو اپلائی بھی کر دیا جلدی سے. ٹیم سے ایم ایس ٹیمز, زوم ان سے خرید لیے, لائسنس لے لیے. ٹیچر آگے ٹرین نہیں, ٹیچر کے ساتھ زیادہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو پیرنٹ ہے وہ بھی ہمارا شاید ابھی تک ٹرین نہیں ہو پایا. کیونکہ پیرنٹ آن لائن میں, پیرنٹ کو سمجھنا ہے نا کہ آن لائن میں وہ بھی اتنا ہی اسٹیک ہولڈر ہے جتنا ٹیچر ہے. اینڈ دیٹ آئی تھنک شاید پروبیبلی مختار صاحب سے اس پہ لیتے ہیں تھوڑا سا, کوئی آپ اپنی انپٹ دیں سے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹ جو ہمارے شاید وہ اس آل دس ٹائم, پہلے جب کرونا نہیں تھا ہم آن لائن لرننگ پہ نہیں گئے تھے, وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ بچوں کی پڑھائی ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. وہ ٹیچرز کو اسکولس پہ, یونیورسٹیز پہ ڈال کے بالکل فارغ الزما کہ بس ٹھیک ہے ابھی ہماری ساری رسپانسبلٹی ان کے اوپر چلے گی. اینڈ دیٹ از واٹ از پیئنگ آف ناؤ. دیکھیں جی, میرے خیال میں یہ 2012 اس وقت کی بات ہے جب میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو ہیڈ کر رہا تھا ایز اے وائس چانسلر اوور دیئر. تو یو ایس اے میں ایک کانفرنس ہوئی, میٹنگ ہوئی
یہ دیکھیں آن لائن جو آج نہیں شروع ہوئی, کووڈ نے تو بیسیکلی آن لائن کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیا ہے. بالکل. آن لائن کی باتیں ہم آلموسٹ آج سے اسٹینفورڈ سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ انہوں نے آن لائن ایجوکیشن شروع کی تھی میرے خیال میں شاید 1995 میں 94 میں. سو اٹس اے اولڈ فینامینا, لیکن اب تھوڑا سا فاسٹ ہو گیا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہمیں بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے اور ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنا ہے, پیرنٹس کو بھی ٹرین, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پیرنٹس کو بھی. اب میں لیٹ می شیئر ود یو, جو بچے ہیں دے آر مور ٹیکس ہیوی, لیکن ہمارا ٹیچر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ماں جو ہے نا اپنا جو ہے نا جو فون ہے نا وہ دے دیتی ہے, بیٹا اس سے کھیلو جو ہے نا. اس کو ساری ایپس کا پتہ ہوتا ہے, اس کی پوری سکلز ہوتی ہیں, وہ فون کو صحیح طریقے سے یوز کر سکتا ہے. اینڈ آف کورس وہ ڈاج بھی کر سکتا ہے کہ زوم اوپن کر کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کہ وہ کین گو اینی ویئر ایلس. لیکن اب ہمیں جو ایک ڈائلیما ہے جس پہ ایجوکیشنسٹ نے کام کرنا ہے کہ ہم ٹیچر اتنے امپریسو بنائیں, جو لرننگ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہے نا, کہ وہ ٹیچر اتنا اچھا ہو کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ٹیچرز کو ہی سنے. اب وہ گیمیفیکیشن ان ایجوکیشن آ رہا ہے, وہ ایک گیم تھی جس پہ ہم نے پابندی بھی لگائی تھی, وہ کون سی تھی مجھے, پب جی. دیکھیں پب جی واز ایگزیکٹلی لائک ایوری کڈ واز انوالو اوور دیئر. تو ہم کیا ایجوکیشن سسٹم کو اتنا اچھا جو ہے نا ہم کورس بنائیں, اتنے اچھے طریقے سے آئیں کہ ہم ان بچوں کو جو ہے نا, یہ چیلنج ہوگا, یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور جہاں تک کووڈ-19 کی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں ابھی ہم اس چیز پر بھی ہمارے پاس الٹیمیٹ یعنی انفارمیشن نہیں ہے کہ ویکسین آ گئی تو ویکسینیٹ کرنے کے بعد ایک بندہ کب تک اس سے امیون رہے گا. Still we don't have any information. آنے میں بھی ہمارے پاس بہت ٹائم لگنا. ابھی تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ جن ملکوں میں بن رہی ہے ان ملکوں میں بھی اویلیبل نہیں ہے. ان کو بھی کہتے ہیں کہ 2021 کے اینڈ تک ہم اپنی 60-70% پاپولیشن کو ویکسین دے سکیں گے. ہاں جی, ہمارے پاس تو آنے میں بھی سال 2 سال اور بھی لگیں گے. تو we still have to face this. اللہ کرے کہ we be more efficient. شاید حالات چینج بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان از اے ویری اچھے ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی ہیں, اور ابھی پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ ویکسین کا پروگرام پاکستان میں شروع ہونا چاہیے. اینڈ اف اٹ گیٹ اسٹارٹیڈ آئی تھنک وی کین ڈو اٹ کوئکلی. دیر لگے گی لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی ویکسین بنانی چاہیے, اور ہو جائے گی تو بہت اچھا. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہوپ فلی ہماری ویکسین جو ہے وہ اس کے اچھے ریزلٹس تو آنا شروع ہوئے. تو ون وی آر میکنگ ود چائنا. وحید صاحب آپ سے تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب کیا پلانس کیا ہیں سیکنڈ ویو کے؟ اب یہ کلوزرز ہو چکے ہیں, اسکولس ہم دیکھ رہے ہیں جنوری میں کھلیں گے. ابھی فی الحال جو اس وقت جو پریڈکشن کی جا رہی ہے, ڈو یو تھنک یہ آگے بھی جا سکتے ہیں اگر تھوڑا کرونا کو کنٹرول یا کرب کرنے میں مشکل رہی؟ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات جو ہر پیرنٹ, ہر اسٹوڈنٹ, ہر ٹیچر جاننا چاہ رہے ہیں, سلیبس کٹ ڈاؤن کا کیا سچویشن ہے؟ کتنا سلیبس کٹ ڈاؤن ہوگا؟ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں کب تک پہنچیں گی پیرنٹس تک؟ اور جو جونیئر کلاسز ہیں 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں, کیا ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا؟ کوئی لے آؤٹ کیا چل رہا ہے سسٹم؟ ویسے تو پہلے ہی ریڈیوس کیا جا چکا تھا سلیبس, اور بچوں کے ساتھ شیئر کیا جا چکا تھا. 55% کی حد تک تقریباً آ چکے تھے. اس میں موسٹلی ہمارے ٹیچرز نے جب یہ دن ہمیں ملے پڑھانے کے لیے, بہت ایفیشینٹلی اور محنت کے ساتھ, پیشن کے ساتھ ٹیچنگ کی ہے. بہت کم سلیبس رہ گیا ہے, کوئی زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا سوائے 9th اور 10th کو چھوڑ کے. اس میں نے یہ دیکھا ہے جب ہم نے ایک سروے کروایا ہے کہ ویدر یہ زوم پہ جائیں تو وہاں پہ بھی مسائل تھے اسکولوں میں. بہت سے دیہاتی اسکولوں میں تو زوم کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. بالکل. لیکن پتہ یہ چلا کہ ہر بچے کے پاس کمپیوٹر ہے. جب پتہ چلا کرتے کیا ہیں اس پہ, تو یا تو گیم کھیلتے تھے یا موویز وغیرہ دیکھتے تھے. بالکل. تو سب نے بیٹھ کے پھر سوچا کہ کیا کیا جائے اس پہ. تو یہ ایک پتہ چلا کہ اینڈرائڈ فون تقریباً ہر بچے کے گھر میں موجود ہے. یس. پھر اس پہ یہ ہوا کہ جی وہ تو والدین کے پاس ہوتا ہے. بھی اگر بچے کے پاس نہیں, والد نے شام کو تو گھر آنا ہے نا. پھر اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 10 منٹ کی ایک, ہر سبجیکٹ اگر 6 سبجیکٹ ہیں 10-10 منٹ کی آپ مووی بنا کے ٹیچر آ کے اسکول میں آئے گا, کیونکہ ٹیچرس کو تو چھٹی نہیں ہے. اسکول میں آ کے وہ ریکارڈ کروائے. ہمارے آئی ٹی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ آلریڈی پڑھایا جاتا ہے, کمپیوٹر لیبز موجود ہیں ہمارے اسکولوں میں, وہاں سے وہ اگر لمبا لیکچر ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کنیکٹیوٹی وہیں پہ واٹس ایپ پہ دے دے کہ وہ یوٹیوب کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں بچے, یا فیس بک کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں, اور وہیں سے وہ لیکچر دیکھ لیں. یہ ایک سمپل چیز تھی جو بچے جو کر سکتے ہیں. کچھ اسکولوں نے کہا جی یہ پاسبل نہیں ہوگا, ہم ہوم ورک اسائن کر دیں گے, کیونکہ واٹس ایپ کلاسز تو گروپ تو ہر جگہ بنے ہوئے ہیں.
وہ جو کر دے دیا جائے گا جو ہوم ٹاسک سبجیکٹس کا، وہ پیرنٹس یا کوئی بھی جاتے ہوئے اسکول کے اندر ڈیسک بنے ہوں گے اس میں ڈال جائیں گے، ٹیچر وہ چیک کریں گے اور کسی مخصوص دن پہ وہ اٹھا لیں گے، اپنا چیک دیکھ لیں گے کہ ہم نے اسائنمنٹ کیا کی ہے۔ کچھ آپشنز یہ بھی تھے کہ ہم یہ 10-10 منٹ کی مووی بنا کے ڈال دیں، اس کے بعد ہر ہفتے کے اینڈ پہ جو 2 دن چھٹی آئے گی کیونکہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی، اس میں ہم ہوم اسائنمنٹ دے دیں کہ آپ نے یہ جو پڑھا ہے 6 دن میں یہ اس کی ٹاسک ہے، آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے، اور ان اسائنمنٹ کی ویٹیج جو ہے سالانہ امتحان میں ہم دے دیں تاکہ بچے غور کے ساتھ ان چیزوں کو سنیں اور اس کو اٹیمپٹ کریں۔ تو یہ چیزیں زیر غور ہیں، ہر اسکول اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے، لیکن ہر ایک کو فکر ہے کہ ہمارے بچوں کے جو پہلے ٹائم ضائع ہو چکا ہے اس کو کسی طرح سے کور کیا جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ 11 جنوری کو جب اسکول کھلیں تو کافی حد تک اس چیز پہ خاتمہ ہو چکا ہو۔ لیکن ہم نے ایک تو فیکٹ ہے کہ اسی کرونا کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے ایسی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہوں گی مستقبل میں کہ ہم اس کے ساتھ چل سکیں، الٹرنیٹ ویز ہمیں دریافت کرنے ہوں گے۔ اب یہ اسکول ٹو اسکول ویری کر رہا ہے وہ کس طرح سے بچوں تک میسج پہنچا سکتا ہے۔ اچھا وحید صاحب، اس میں ٹیچرس کو اکوپ کرنے کے لیے کیا گورنمنٹ نے کوئی پلان بنایا ہے اس دفعہ کہ ٹیچرس کو کوئی لیپ ٹاپس یا کوئی اس طرح کی چیز سبسڈائز ریٹ پہ یا کچھ اس طرح سے اکوپمنٹ دیا جائے جہاں پہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر طریقے سے کنڈکٹ کر سکیں؟ نہیں، ایسا گورنمنٹ لیول پہ تو کوئی پلان نہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں لیپ ٹاپ نہ ہو یا موبائل اینڈرائڈ اس کے پاس نہ ہو۔ دوسرا ہماری خوش قسمتی ہے کہ USF کا پروجیکٹ آیا تھا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ الحاق کر کے، ہم نے سارے اسلام آباد کے گرلز اسکولوں میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کمپیوٹر لیبز بنائی ہوئی ہیں، اور ٹیچرز بھی وہاں پہ کمپیوٹرز کی موجود ہیں، اور ہمارے جو بوائز اسکول ہیں اس کو بھی ہم اسی پیٹرن پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سے اسکولوں میں 83 کے قریب اسکولوں میں کمپیوٹر لیبز ہیں جو فنکشنل ہیں، IT ایکوپڈ ہیں، اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی موجود ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہماری نیت ٹھیک ہے کہ ہم نے بچوں تک یہ چیز پہنچانی ہے، کسی طرح بھی پہنچانی ہے، ایک ذریعہ نہیں تو دوسرے ذریعے سے پہنچانی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچوں تک چیز یہ نہ پہنچے، لیکن اس میں والدین کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ہمارے پرنسپلز کی یہ کوشش ہے کہ جب یہ ویڈیوز ریکارڈ ہوں تو ٹیچرز تو سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایگزامپلری ہوتے ہیں، کن ایگزامپلری ٹیچرز کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروائی جائیں، اور جو سیکشنز ہوتے ہیں کلاسوں کے، ایک کلاس کے اگر 6 سیکشن ہیں، جو اچھا پرفارمر ہے ٹیچر، جن کو بچے پیشن کے ساتھ سنتے ہیں، ان کو نہیں آتا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آج ہمارے ٹیچر کیوں نہیں آئے، ایسے ٹیچرز کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی موویز ریکارڈ کروائیں، لیکچرز ریکارڈ کروائیں، وہ باقی بچوں کے لیے بھی ہوں، اور باقی ایریا ایجوکیشن آفیسز کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں تاکہ وہ بچے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں جب ان کو ٹائم ملے وہ بھی اس کو دیکھ سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ That's a good suggestion, definitely. I would agree کہ ٹیچرز اگر ہم لوگ وہ اٹھا لیں جو ذرا زیادہ پیشنیٹ ہیں، ذرا زیادہ بہتر طریقے بچہ ترسے کہ کب آ رہی ہے وہ 10 منٹ کی یا 20 منٹ کی مووی، تو تھوڑا انوویٹو ہونا پڑے گا۔ عامر صاحب آپ سے لاسٹ کویشچنز، یہ کوئی سلیبس کٹ ڈاؤنز کیا چل رہا ہے اس دفعہ؟ پھر جائیں گے پریڈکشن کی طرف، یہ او لیولز اے لیولز کیمبرج والے جو اسکولز ہیں؟ دیکھیں کیمبرج ابھی تک، یہ آپ نے بڑا اچھا پیٹرن کویشچن پوچھا ہے، کیمبرج ابھی تک ایز وی اسپیک کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے ابھی 2 دن پہلے ایک میٹنگ کی ہے ود دا اسکولس، اور انہوں نے اسکول سے انپٹ لی ہے، کیونکہ جو ویلز اور اسکاٹ لینڈ ہے انگلینڈ میں، برٹن میں، انہوں نے کیمبرج کو لکھا ہے کہ جی آپ ہم اس دفعہ ٹیچرز کا جو گریڈز ہیں اسی پہ ہی جائیں گے، سو ہمیں آپ الاؤ کر دیں۔ مطلب وہاں پہ ایگزامز نہیں ہوں گے، انہوں نے ابھی سے کر دیا؟ یس، انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیمبرج نے یہاں سے، اب کیونکہ کیمبرج پوری دنیا میں آپریٹ کرتا ہے تو اس کو پھر بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے۔ اگر تو جیسے ایک گورنمنٹ ہے، اس نے اپنے لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آسان ہے کہ وہ ڈیسیژن لینا۔ اب یہ، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت جلدی اس کو اناؤنس کر دیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بہت جلدی اناؤنس کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کلیئر ہو اسٹوڈنٹس کو بھی، پیرنٹس کو بھی، کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایگزام لینے ہیں تو بھی بتا دینا چاہیے کہ جی ایگزام ہوگا اور یہ سلیبس کٹ ڈاؤن ہوگا، اور اگر بجائے اس کے کینٹ پہ جا کے کیوس ہو اور اس طرح کی سچویشن۔ ابھی تک سلیبس کٹ ڈاؤن کا کیمبرج نے یا برٹش کاؤنسل کی طرف سے کوئی بھی انٹیمیشنز نہیں آئی؟ نہیں، ایسی کوئی تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ادھر تو گورنمنٹ آف پاکستان اور وحید صاحب کو، ان کمیٹیز کو یہ دینا چاہیے کہ ان لوگوں نے بہت وقت سے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے کنفیوژنس کو کلیئر کیا۔ جی، اس معاملے میں گورنمنٹ آف پاکستان لیڈ کر رہی ہے، آئی ایگری۔ ویئر دیر از گڈ تو اس کو ضرور ڈیفینیٹلی ہمیں انکریج کرنا چاہیے۔ مختار صاحب، کیا آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ یونیورسٹیز کدھر جا رہی ہیں ابھی؟ کیا اسٹوڈنٹس کے اندر جو ایک ان ایز ہے پیرنٹس کے اندر ہے کہ ہمارے سیشنلز ہوں گے نہیں ہوں گے، جو آگے سیمسٹر وائز ایگزامس چلتے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈیوائس کیا ہے پروگرام پلان، کوئی کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اس سلیبس کو؟
लेकिन जी जहाँ तक क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स, स्कूल की बात कर रहे हैं, फिर आगे हाई स्कूल आ जाते हैं, देन कम द यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर आ जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम सिलेबस को कट करेंगे, आई थिंक वी आर कंप्रोमाइजिंग द एजुकेशन, क्योंकि हमारे जो ग्रेजुएट होंगे दे वोंट बी कंपेटिटिव। वो जब इंटरनेशनल मार्केट में देखें, हमारे जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके सिलेबस को तो हम नहीं कट कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक जो कमेंट करना चाहूँगा वो है कि स्टार टीचर की बात हुई। मैं अभी थोड़ा अर्सा पहले मैं 3 साल जो है ना मलेशिया में सर्व करके आया हूँ। तो हम ऑनलाइन टीचिंग जो है ना उसके लिए हम एक टीचर का एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे। 15 मिनट का लेक्चर था और उस पर 6 घंटे लगे। सम टाइम टीचर वाज नॉट मेकिंग आई कांटेक्ट, सम टाइम उसकी हैंड मूवमेंट सही नहीं थी जो है ना। मेरे ख्याल में हमें उस साइड पर आना पड़ेगा कि वी वुड हैव टू ब्रिंग स्टार टीचर जिनको बच्चे देखना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर मलेशिया ने जो है ना ये किया है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए उन्होंने एक बैंक बना दिया है जिसे मलेशियन मूक्स कहते हैं। इसी तरीके से मैंने इधर भी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की है, एंड दैट कैन गो वेरी वेल आपके यहाँ भी जो है ना, कि देखें आप जो 5वीं जमात, अब तो वैसे भी सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया है जो है ना, अब 5वीं जमात का बच्चा चाहे वो कराची में बैठा है चाहे इस्लामाबाद में बैठा है तो एक ही लेक्चर होगा। तो उसके लिए वाई डोंट वी ब्रिंग द स्टार, और उसके लिए एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती हैं। देखें खान एकेडमी जो है ना, बेसिकली वो छोटे बच्चों के लिए थी। एंड आई हैव टू कन्फेस ओवर हेयर कि मैं बाज़ औक़ात जो है ना, मैं इवन जो मास्टर क्लासेस जो MSc की क्लासेस थी उनको भी मैं खान एकेडमी के लेक्चर देख के जो है ना, क्योंकि उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एंड देन यू गो विद दैट वन। तो अभी हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा। लेकिन ये सिलेबस कट कर दिया, सो आई डोंट थिंक कि वी शुड बी कंप्रोमाइजिंग ऑन एजुकेशन जो है ना, क्योंकि इसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगे। कल को अगर हमारे बच्चे ने लेट्स से कि उसमें आई सिंपली गिव यू एग्जांपल के फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कि इंसान अपनी खुराक जो है ना उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका रिलेशनशिप है ना कि फोटोसिंथेसिस पौधों ने हमारे लिए ग्लूकोज सारे का सारा बनाया और हमने उसे खाया, और रिलेशनशिप है। जैसे कि पौधे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक लिंक को काट रहे होंगे। यू विल बी कंप्रोमाइजिंग द एजुकेशन। मेरे ख्याल में इसके बारे में अल्लाह करे ये कोरोना चला जाए, सिलेबस कम करना, इस पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ रहेगा। मतलब you're saying कि यूनिवर्सिटी लेवल पे दिस इज समथिंग जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जूनियर लेवल्स पे जहाँ पे वहीद साहब से हमने बात की, आमिर साहब से बात की, इट्स पॉसिबल, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे इट वुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग देयर प्रोफेशनल स्किल्स या उनकी जो स्किल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम पड़ेगी। सर लास्ट वर्ड, एनी पब्लिक सर्विस मैसेज, छोटा सा, हमारे पास टाइम छोटा सा है, एक छोटा सा कोई पब्लिक सर्विस मैसेज जो मैं वहीद साहब से, आमिर साहब से भी लूँ, फिर हम इसको क्लोजिंग। देखें जी, मेरा जो आजकल के दौर में पब्लिक सर्विस मैसेज यही है, वेयर मास्क, एक्सरसाइज सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपने पाकिस्तान को सेहतमंद रखना है, अपने बच्चों को सेहतमंद रखना है, अपने स्कूलों को अच्छे तरीके से चलाना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, तो मास्क पहने, और उसके साथ साथ जो है ना आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो मैं तो मास्क भी पहनने लगाऊंगी। एहतियात ही इलाज है। वहीद साहब, एनी पब्लिक सर्विस मैसेज दैट यू वांट टू गिव? मेरा ख्याल है हमें जिम्मेदार पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, वो आदत अपनानी पड़ेंगी, कोविड के साथ रहकर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके अपने आप को, अपने बच्चों को, बाकियों को बचाना है। और वालिदैन से खसूसी रिक्वेस्ट कि बच्चों की तालीम पे ख़ास तौर पे नज़र रखें। ये बहुत मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से गुजार देगा, हमने बड़े एहतियात के साथ इसको हैंडल करना है। जी, मैं भी बेसिकली ये जो कोविड है इससे मुझे यही है कि सबको बहुत एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ, और वही साहब की एफ़र्ट्स को मैं वाकई बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ, और हमारे जो वज़ीर हैं मिनिस्टर साहब, लगता है कि पहली दफ़ा ये आपको पाकिस्तान में है जो एजुकेशन को समझता है। तो इन सब चीज़ों को नज़र आ रहा है, बस एक जो कम्युनिकेशन है बच्चे की और टीचर की और पेरेंट की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इस आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जाने वाला नहीं है, ये अगले साल भी जाने वाला नहीं है। और जो डॉक्टर साहब की बात थी, सिलेबस कट जो हम इस लेवल पे, जो मैं समझा हूँ स्कूल के लेवल पे, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, वो ये नहीं है कि वो कट करके डिलीट हो जाएगा, वो अगले साल ज़्यादा पढ़ना होगा बच्चे ने। तो वो कट, ये कट है जो मुझे समझ आई है अभी तक एजुकेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है जी।
بہت بہت شکریہ وحید صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئے اور آپ نے ہمیں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ چیزیں کس طرح سے ہینڈل ہوں گی، آگے کیا چل رہا ہے. جہاں پہ ایک ابہام تھا ہماری پیرنٹ کمیونٹی میں کہ شاید سلیبس کو دوبارہ کٹ ڈاؤن کیا جائے گا، تو آپ نے اس کو بڑے کلیئر کٹ کہا کہ نہیں جی اب دوبارہ سلیبس ہم ریوزٹ نہیں کریں گے، جو کٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی اور اپنی کمر کس لیں. عامر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ کی جو بہت امپورٹنٹ انپٹ ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز میں سکولز ہیں جہاں پہ شاید کیسز ابھی نہیں ہیں، گورنمنٹ اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کرے یا ریوائز کرے اس ڈیسیجن کو اور دیکھے وہاں پہ اگر تعلیمی نظام کو آگے بڑھایا جا سکے. اینڈ محمد مختار صاحب آپ سر، آپ نے ٹائم نکالا اور بار بار ایمفسائز کیا کہ احتیاط ہی علاج ہے. اس کے علاوہ ناظرین WHO نے بہت امپورٹنٹ بات یہ کی کہ 3 C's پہ آپ کانسنٹریٹ کریں، اور 3 C's جو ہیں وہی آپ کا احتیاط، علاج اور اس کرونا کو فائٹ کرنے میں آپ کو کام دے گا. وہ 3 C's ہیں کیا؟ ہم جلدی ذرا اس کے بھی بات کر لیں چھوٹی سی. وہ کیا ہے جی؟ کراؤڈڈ پلیسز پہ آپ نے نہیں جانا، پہلا سی. دوسرا سی کیا ہے جی؟ آپ کے کلوز کانٹیکٹنگ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. آپ کوئی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ہاتھ ملانا ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں ایک نارم ہے، تھوڑا سا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ ہاتھ ملانا، گلے ملنا، تھوڑا سا اس کو اوائڈ کریں تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں اور جو اگلا بندہ آپ سے ملنا جا رہا ہے وہ بھی صحت مند رہے، اس ایریے میں ایک اچھی پرفضا اور اچھا ماحول کریٹ کر، ڈس انفیکٹڈ ماحول رہے. اینڈ دا لاسٹ ون از کنفائنڈ اینڈ انکلوزڈ پلیسز. تو یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جی آپ نے شادی بیاہ کی تقریبات کرنی ہے تھوڑا کھلے ماحول میں جا کے آؤٹ ڈور میں کر لیں، کنفائنڈ پلیسز میں نہیں بیٹھنا، گیدرنگز نہیں کرنی جہاں پہ ہوا کا نظام نہ ہو، جہاں پہ پراپر سورج کی روشنی نہ ہو، ان جگہوں کو اوائڈ کریں، کراؤڈڈ پلیسز کو. اور اسی چیزوں کو اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں گے، ان پورے کی پوری جو SOPs ہیں ان کے پر عمل کرتے رہیں گے، تو شاید یہ جو کرونا کی لہر دوسری والی ہے اس کے ساتھ بھی ہم اتنے ہی کامیابی سے لڑ پائیں گے جیسے ہم لوگوں نے پہلی لہر کے ساتھ کامیابی سے ایز اے نیشن، ایز اے قوم ہم لوگ اس سے لڑ کے نکلے تھے. اور ایک ہم نے اگزامپل سیٹ کر دی تھی پوری کی پوری دنیا کے لیے. گورنمنٹ کا کام SOPs کا بتانا، ان کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بینگ پیرنٹس، بینگ اسٹوڈنٹس، بینگ اے پاکستانی، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان SOPs کو فالو کریں، کیونکہ گورنمنٹ ہر جگہ جا کے آپ کو نہ پکڑ سکتی ہے، نہ آپ کو ماسک پہنا سکتی ہے فورسفلی. وہ SOPs بنا سکتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بنا سکتے ہیں، عمل آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا نہیں، یہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اور آپ کا جو مستقبل ہے، سکولز کی ایجوکیشن ہو گئی، آپ کا جو گھر پہ چولہا جلنا ہے اکنامکلی، وہ شاید افیکٹ ہوگا تو آپ افیکٹ زیادہ ہوں گے اس سے، کرونا سے. باقی اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں اور SOPs کو فالو کریں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا مجھے فراز علی خان کو. تو دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.